نماز تہجد یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. تہجد کا معنی قرطبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے، نافل ہے، ایکسٹرا نماز ہے آپ کے لیے. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے. تو بلند مقام پانے کے لیے پھر زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے. التہجد الحجود سے مشتق ہے، حجود مصدر ہے اس کا. یہ ان کلمات میں سے ہے جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں، جیسے اشترا کا معنی خریدا اور بیچا دونوں ہوتے ہیں نا. تو حجود کا معنی بھی حجدا یعنی وہ سویا رہا، اور حجدا یعنی وہ جاگتا رہا، دونوں معنی آتے ہیں. حجدا کا معنی سویا اور جاگا دونوں ہے. یہ متضاد معنی دیتا ہے اور یہ خصوصیت عربی میں ہی ہے. تو تہجد سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک تہجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تہجد کہلاتا ہے. یعنی حجدا کا معنی سویا اور حجدا معنی جاگا، یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے. ٹھیک. قیام اللیل، اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد اور ایک ہے تراویح. قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، چاہے وہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، 5 منٹ کیوں نہ ہو، 2 نفل کیوں نہ ہو. اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے. اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے. یاد رکھیے یہ بڑی خوشخبری ہے، جو لوگ تھوڑی دیر بھی اسپیئر کر سکتے ہیں، اور آج کل ماشاء اللہ یہاں کی راتیں ہی راتیں ہیں. تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے. مراق الفلاح میں آیا قیام اللیل کا معنی رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا. یعنی یہ بھی رائے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس سعادت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے. قیام اللیل کے معنی میں عمومیت ہے، یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہے. قیام اللیل تہجد کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے، یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے. قیام اللیل میں سب کچھ شامل ہے. اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نیند سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے. یعنی قیام اللیل میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھیں تو ہی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں. رمضان میں جو آپ سوئے بغیر تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل ہی ہوتا ہے، لیکن ہم عام طور پر قیام اللیل کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رک کے پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہوتا ہے. جبکہ تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے. اس کے بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول، رات کی مطلق نماز کو تہجد کہا جاتا ہے. اکثر فقہا کا یہ خیال ہے، یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں، عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں، درمیان میں پڑھ لیں، جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں، سب تہجد ہی کہلائے گا. دوسرا قول یہ کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تہجد کہلاتا ہے. یعنی معنی میں اختلاف ہے لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ رات کی نماز. ٹھیک ہے، قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی نماز، تسبیح، قرآن کا پڑھنا. تہجد، قیام اللیل، تراویح میں فرق، یہ تو اتنا ایشو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز تراویح، قیام اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے، آپ ہمیں فتویٰ دیں، اللہ آپ کو اجر دے. تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا؟ رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے. عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے، یعنی یہ تراویح کی خاص خصوصیت ہے. اور اس کو تہجد کا نام دینا بھی جائز ہے، اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھے، رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے، وہ تہجد بھی کہلاتی ہے، اور تراویح بھی، خصوصاً اول رات میں تراویح ہوتی ہے. تراویح رمضان کے لیے اسپیسیفک ہے. اچھا، یہ تراویح بھی لفظ جو ہے نا بعد کی پیداوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراویح نہیں تھی، قیام اللیل ہی تھا. یہ ہے قیام اللیل. قم اللیل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جلدی نہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ الدہر میں آتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی باقیوں کے لیے 5 ہے اور آپ کے لیے یہ چھٹی۔ این ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ آغاز میں تہجد فرض تھی۔ زرارہ سے روایت ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں، تو انہوں نے کہا، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک اللہ عز و جل نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا، اور اللہ نے اس سورت کی آخری آیت 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ نے سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو، چھوٹی سورت بڑی سورت جتنا بھی۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، بزنس ٹرپس، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، بس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تخفیف کو جاری رکھنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی، صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے، آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ پھر جب فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر شہادتین پڑھ کر فرمائے نے خطبہ دیا، اما بعد، آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ، تو اس لیے میں نہیں نکلا۔ کتنا خیال تھا کہ امت مشقت میں نہ پڑے، ورنہ اس وقت کے لوگوں کی تو ہمتیں اور تھی، شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا، کیا تراویح پڑھیں؟ ضروری ہے تراویح پڑھنا، اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے۔ بھئی یہ 3 دن جو پڑھایا، یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو۔ ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئی اور ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون، کہتی میں ساری زندگی تراویح کا اہتمام کرتی رہی ہوں، ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی تراویح کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں، اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں۔ اتفاق کی بات کہ انہی دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور ریفرنس تازے مجھے یاد تھے سب، تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آ گئی۔ کہتی ہے 3 دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی، 3 دن سے، رمضان کا مہینہ تھا یہ 3 دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، کیونکہ کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا یہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھوائی کہ کہیں لوگوں پہ فرض ہی نہ ہو جائے، یہ رمضان ہی کا موقع تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر اکٹھا کیا، ورنہ کیا ہوتا تھا، کوئی کہیں پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں، تو وہ ایک اجتماعیت کی جو روح ہوتی ہے وہ پھر اس طرح پیدا ہوئی۔ تو اس لیے سب کہتے ہیں بدعت تھی، بدعت نہیں تھی، کیونکہ اس کی دلیل موجود تھی۔ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں، یہاں یہ 3 دن پڑھی ہے، یہ کم دلیل ہے، اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروا رہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے تم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا خوب اہتمام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا، بس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے شکرانے کے نفل، کہ آپ تہجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے،
اور لمبا قیام کرتے. ہم جو شکرانے کے نام پہ نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں, کتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا وہ بیان کرے. وہ رونے لگی اور کہا, آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا, اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. کہتی ہیں میں نے کہا, اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں, یعنی میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس رہیں, لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے. کہتی ہیں آپ اٹھے, وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی, پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے. جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا, اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی, اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا, اور وہ ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیات, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد نہ چھوڑنا. اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا. پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا, دونوں اٹھو اور نماز پڑھو, جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہہ رہا تھا, اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. یقیناً ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں, وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا. کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے, ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے, یعنی ہم ہمیشہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگانا. ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا, سبحان اللہ, آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے. کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے؟ اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا. بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں برہنہ ہوں گی, کیونکہ بغیر لباس کے اٹھیں گے نا سب. لوگوں کو تہجد کی ترغیب دلانا, یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لیے بھی. ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے, اے لوگو اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا. موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی, موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی, یعنی موت قریب ہے, تیاری کرو, یہ مطلب تھا. سلف صالحین کا نوجوانوں کو تہجد کے لیے اٹھانا. محمد بن یوسف کہتے ہیں, سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے, اے نوجوانوں قیام کرو, جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو, اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے. ابن عمر کہتے ہیں, عبادات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تہجد کی نماز ہے, اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا. تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے نا, ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تہجد کا پڑھیں گے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ جوانی میں ہی پڑھنا شروع کر دی. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پہ اجازت دیتے تھے کہ اپنے فرینڈس کو رات کو اکٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں. تو اکیلے پڑھنا مشکل ہے, تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے, وہ اکثر بچے کہتے ہیں نا سلیپ اوور کے لیے جانا ہے یا فرینڈس کو بلانا ہے, تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلا لیں اور ان سے کہیں کہ مل کے تہجد پڑھے, اور ٹھیک ہے کچھ اور گپ شپ. آپ دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے, عام طور پر تو پھر کھیل تماشے ہی ہوتے ہیں, کھانا پینا. جی قیام نائٹ نہ ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی 2 رکعتیں بھی پڑھ لینا, کہیں اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا. وہ فار لائف اس کی ہیبٹ بھی بن جاتی, پھر انسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز. دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرا نماز پڑھیں. اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں پڑھ لیں, لیکن صرف فرض پر نہ رہیں, نوافل ضروری ہے. تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, کان ینام اولہ ویقوم آخرہ ویصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے. تو افضل یہی ہے کہ انسان رات کو سونے میں جلدی کرے اور اول رات سوئے.
سیدہ عائشہ فرماتی ہے ما الفاہ السحر عندی الا نائما تعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فجر سے پہلے سونے میں کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ فاستجعت فی ارض وسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سوئے. کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے. آپ سو گئے. جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور آرام کر کے پھر فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ اذکروا اللہ. سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے، اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یعنی اگرچہ ہمیں دور لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قریب ہے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ موت کی زد میں آ جائے. داؤد علیہ السلام کا سونا جاگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے. یعنی انہوں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کی ہوئی تھی رات کی. اور بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز بتائی جاتی، اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا نفلی روزہ جو وہ کیسے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. ایمان والوں کا سونا اور جاگنا. ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے یعنی عبادت کی وجہ سے، اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر کرنے کا کام کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. دوسری جگہ پر آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. گویا ایمان والے بہت زیادہ سونے کے شوقین نہیں ہوتے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. یعنی تہجد پڑھنے کے بعد وہ بے خوف نہیں ہو جاتے کہ اب تو ہم تہجد پڑھتے ہیں، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جنت پکی ہو گئی. وہ کوئی بھی نیک عمل کر لیں تو اس کے بعد انہیں کسی قسم کا اس عمل پر فخر اور غرور نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور اچھے کام کرنے کے بعد انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ شاید رب کو یہ نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. ایمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم ایک نیکی میں جب لگ جاتے ہیں تو دوسری بھلا دیتے ہیں. تو متوازن زندگی جو ہوتی ہے، بیلنسڈ لائف جو ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ جس میں انسان مختلف طرح کی نیکیاں کرتا رہے. نماز تہجد میں تلاوت اور دعائیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے، یعنی دونوں طرح. عاصم بن حمید فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ پڑھتے
اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ 10 بار آپ کیسے گنیں گے؟ 10 بار کیسے گنیں گے؟ کیسے؟ طریقہ بتائیے مجھے، کیونکہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا آتا۔ کیا انگلیاں کھولیں گے؟ اگر ہاتھ کھول دیا آپ نے، یہ حرکت کثیر کی، تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ آپ صرف یہ کریں گے، ہاتھ رکھا ہوا ہو اور صرف انگلی پریس کریں، بس، یعنی بغیر کسی حرکت کے، اور صرف ایک ایک انگلی کو پریس کرتے جائیں، ہو جاتا ہے نا بس۔ پھر دوسرے ہاتھ کی، تو 10 ہو گئے، یا ایک ہی ہاتھ کو 2 دفعہ۔ بعض اوقات جو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں یا زیادہ بھول جاتے ہیں تو وہ مجبوراً دوسرا ہاتھ بھی استعمال کر لیں، ورنہ بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ پر ہی دونوں دفعہ گنا جائے۔ ٹھیک، تو اب اس میں آپ کو نہ ہاتھ کھولنا پڑے گا، نہ انگلیاں زیادہ ہلیں گی، اور 10 بار بھی ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ دعائے استفتاح برائے تہجد، یہ بھی دعائے استفتاح ہی ہے۔ استفتاح کہتے ہیں جس سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حق۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تیری ہی تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور تیری بات سچی ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور تمام پیغمبر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور تجھی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہ دعا آپ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر پڑھا کرتے تھے سورۃ الفاتحہ سے پہلے تہجد کے وقت۔ اور اسی طرح جو پچھلی دعا ہے یہ بھی اسی جگہ پر پڑھنے کی دعا ہے، یعنی اپنا قیام اس سے شروع کرتے تھے، ان اذکار سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس دعا پر اگر آپ غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حمد بیان کی گئی ہے، دوسرے حصے میں اپنے ایمان کا اظہار ہے اور ان تمام چیزوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے جو واقعی حق ہے اور سچ ہے، اور تیسرے حصے میں دعائیں مانگی گئی ہیں۔ حمد کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، اور پھر ان تمام حقیقتوں کا اعتراف اور اقرار بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ مانگا گیا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ پر توکل اور اسی پر بھروسہ، اور پھر اپنی خطاؤں کا اعتراف اور بخشش کی درخواست۔ یہ جو آخری حصہ ہے، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے؟ کس چیز میں آگے کرنے والا ہے؟ نیکیوں میں اور دنیاوی نعمتوں میں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوشش کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہاں پر کیا حکمت ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ جی، یعنی کہ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہی، اگر اس نے کچھ دیا، آگے بڑھنے کا موقع دیا، تو بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ یعنی ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یعنی ایک طرح سے مکمل بھروسے کا اظہار ہے، مکمل اعتماد۔ اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے
یہ تو نہیں کبھی ہوتا کہ ہمیشہ آپ اپنی مرضی سے ہی جہاں چاہے آگے بڑھتے چلے جائیں. اور استاذہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ چونکہ ہر وقت یا تو ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری دن میں ہر ٹائم ایسے ہو، کبھی نیکی میں آگے ہیں کبھی پیچھے، کبھی کسی اور کام میں آگے ہیں کبھی پیچھے. کبھی ٹائم سے آگے کبھی پیچھے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم پیچھے بھی ہو رہے ہیں تو بھی ہمارا یقین اللہ پہ ہی ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی خیر ہے. اور اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بھی ہم کسی بھی تکبر کسی چیز کا شکار نہ ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو آگے بڑھانے والی ہے اور پیچھے کرنے والی ہے. بالکل. تو ہر روز صبح اگر یہ سبق یاد کر لیں تو کسی سے شکوہ شکایت نہ رہے. میں اس صبح کسی سے ذکر کر رہی تھی کہ تقدیر پر ایمان کی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے ایمان تو ہے کہ جو بھی نقصان ہو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن مجھے سارا وقت نا ایک گلٹ سوار رہتا ہے کہ میری غلطی ہے تو میں اس سے کیسے باہر آؤں. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہی سکھائیں گے مجھے کہ یہ میں اس کو بیلنس کر پاؤں. تو اس میں کتنا اللہ نے سکھا دیا کہ پہلے آپ اپنی غلطیوں کی معافی بھی پوری مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز میں آپ چاہتے ہیں مجھے آگے کر دیتے ہیں، جس چیز میں چاہتے ہیں مجھے پیچھے. کیونکہ انسان کبھی بھی ہر چیز میں آگے نہیں ہو سکتا نا. اس میں مجھے یہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب میں تہجد میں کھڑی ہوں تو یہ آپ نے مجھے آگے کر دیا، اور اگر کوئی میں نیکی میں پیچھے ہوں کسی چیز میں، وہ بھی پھر میں آپ کی رضا سے ہی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کر پاتے. تو جب ہم نے کہا لکا اسلم تو، کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں نے ایکسپٹ کر لیا. اسلم تو اصل میں کیا ہے؟ سبمیشن، ایکسپٹنس، کہ میں نے ایکسپٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد جو بھی حالات ہیں میرے ساتھ میں ان پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی. تو یہ جو رضا کی کیفیت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نیکی کے معاملات میں بھی کئی دفعہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ایک دعا آپ کو یاد ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتی، کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے. ہوتا نا سے پھر مکس اپ ہو جاتی، کچھ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی، کچھ نہیں ہو پاتی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس دعا کو بھی اور بھی زیادہ مانگ لیں، کیونکہ اور زیادہ پڑھیں گے، اس کو بار بار دہرائیں گے تو ہی ہمیں یاد ہوگی، ورنہ ہم شاید پہلی دفعہ پڑھ کے ہی یاد کر لیتے. تو جب ہمارا کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے، مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی کام اس طرح نہیں ہوتا، ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتے، تو پھر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ضرور کوئی مصلحت ہوگی. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں ڈیلے ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں جلدی ہو جائے. ہاں سوچئے ذرا، ہے کوئی؟ اکثر لوگ مسکرا رہے ہیں. کسی کی شادی ڈیلے ہو رہی ہے، کسی کا ویزا ڈیلے ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ عموماً جھنجھلاہٹ، کیوں نہیں ہوا، اب اس کو ہو جانا چاہیے. صبر نہیں رہتا نا. انت المقدم و انت المؤخر. اس ڈیلے میں بھی فائدہ ہے، اور اس وقت نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کیا فائدہ ہے. کئی سال بعد جا کے سمجھ آتا ہے کس قدر فائدہ تھا. مثلا آپ کو کچھ نئی چیز سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو جلدی میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. بعض اوقات تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر حال میں پھر صبر ضروری ہے. مثلا آپ کسی کی ملاقات کے لیے گئے ہیں اور آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اچھا نہیں لگتا وہ انتظار. یا کبھی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو اچھا نہیں لگتا وہ انتظار، لیکن اس میں کیا حکمت ہوتی؟ کیونکہ ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا، کیونکہ ہماری توجہ اس وقت غور و فکر پر نہیں ہوتی. ہماری توجہ اس وقت مقصد پہ ہوتی ہے، یا وہ چیز جو ہم پانا چاہتے ہیں اس پہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے مل جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں اگر زندگی میں قبل از وقت ہونے لگے، وقت سے پہلے انسان کو مل جائے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. ہم نے تو اپنے لیے سوچا ہوتا ہے کوئی نیکی یا کوئی اچھائی یا کوئی ہم یہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ حالات میں رکھ کے کچھ اور طرح سے تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ کچھ حالات واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چیز حاصل زیادہ بہتر طور پر پھر ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس کو. استاذہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ اس سے تھوڑا سا جو پچھلا ہے نا اس کے ساتھ لنکڈ ہے. یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں تجھ پہ ایمان لایا، تجھ پہ بھروسہ کیا، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے مخالفین کے ساتھ جھگڑتا ہوں، اور پھر تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں. یعنی اپنی تمام چیزیں اس کے حوالے کیا. اور ایک اور چیز جو مجھے اس پورے میں نظر آ رہی تھی کہ یہ دن رات کا ایک تعلق ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. اور پھر اس کی پوری ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی جب وہ اپنے شعور میں ہوتے ہیں تو ان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً تنہائی کے لمحات میں. تو وہ سبحان اللہ سبحان ربی ہی کہتے چلے جا رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ سب کہہ لیا اور اللہ سے تعلق ہے،
تو پھر اب رجوع بھی اسی سے ہے، اسی سے جھگڑا کیا، خاموشی، فیصلہ، ہر کچھ. تو پھر اب جو بھی ہوگا، اب وہ چاہے آگے کرے چاہے پیچھے کرے، ہر ایک میں خیر ہی خیر ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اکثر جھگڑے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. کبھی اپنے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں سے. کبھی آپ کا ہوا کسی سے جھگڑا؟ بہت ہوتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی. کبھی بچوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑوں سے، کبھی دوستوں سے، کبھی کسی سے. جھگڑا چلتا رہتا ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. کیونکہ جھگڑے میں ہم اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. ایون دو اگر ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو بھی بخشش مسائل کا حل ہے. جب کسی بھی کام میں رکاوٹ آئے تو صرف لڑائی جھگڑے سے وہ حل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی. اور پھر انت المقدم و انت المؤخر. اللہ چاہے تو فیصلہ جلدی سامنے آئے، اللہ چاہے تو اس میں تاخیر ہو جائے. اسی جلد بازی کو کنٹرول کیا گیا. اس میں ہماری برداشت کو بڑھائی جا رہا تھا. اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک چیز بڑھے یا دوسری، لیکن فائدہ ہی فائدہ ہے. استاذہ کل ایک خاتون آئی، بہت ہی زیادہ پریشان تھی. تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، یا میں خودکشی کر لوں گی اور یا میں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پریشانی کیا ہے نا. تو انہوں نے بتایا کہ 22 سال پہلے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں نے بہت محنت کے ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کی، لیکن اب میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمان ہے. ہر چیز ہے اب اس کے پاس، مگر وہ بہت ہی زیادہ سنگ دل ہے. تو میں اب بالکل نہیں رہ سکتی اس گھر میں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھیں کہ نتائج بہت ساری چیزوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوشش ہوتی ہے. صرف آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، آپ دعائیں بھی کریے، دعائیں جاری رکھیں. پھر میں نے انہیں نا قرآن مجید سے نوح علیہ السلام کی اور ایک دو اس طرح کی مثال دی. تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں اتنی مایوس تھی آج، اور مجھے یوں لگا کہ ہم مایوس اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نتیجہ اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. نتائج کے اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. خلاصہ یہی ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، انت المقدم و انت المؤخر، کہ تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. تو بعض اوقات بہت زیادہ ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، اس وقت کیوں ایسا ہوا ہے. جیسے ہدایت ہی ملنا تھا تو ہم بہت زیادہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم گلٹ فیل کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ میں ایسے رہی. اور لیکن میں نے جب خود اپنا انالیسس کیا کہ مختلف چیزوں کے ملنے کا ایک وقت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کہ اگر وہ اس سے پہلے مجھے ملتی تو شاید میں اس کی وہ قدر ہی نہ کرتی. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اب تم ٹھیک وقت پر آ گئے ہو اے موسیٰ. تو چیزوں کو لینے کے لیے قبولیت کی صلاحیت ہی ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. اس دعا کو جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے کم ہے. اس سے بہت معنی کا سمندر ہے، اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی، اور اس میں سے بھی ایک ایک حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے. جو کس طرح آسمان و زمین سے بات شروع ہوتی، پھر اللہ کے ملک پہ بات شروع ہوتی، پھر نور کی بات ہے، اور پھر اللہ کے وعدوں اور ملاقات اور بات کی، اور پھر جنت، پھر دوزخ اور انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلتے ہیں. فجر کے وقت کی اہمیت. صبح خیز امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. صبح خیز کا مطلب جو صبح صبح اٹھ جائیں. صبح جلد اٹھنے والے امتیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت ڈال دے. پھر فجر کی سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں. دنیا میں آپ کو کیا کیا پسند ہے، کیا بہت قیمتی لگتا ہے، اس کے بارے میں سوچیے، اپنے دماغ میں سوچ لیجئے کہ کیا کیا چیز آپ کو بہت پریشیس لگتی ہے اور آپ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے. اب اس سے کمپیریزن کر کے ان 2 رکعتوں پر آ جائیے کہ یہ پڑھنی نصیب ہو گئی تو گویا سب کچھ مل گیا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے صرف ہمارے لیے پریشیس نہیں. مثلاً آپ میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا پریشیس چیز کا سوچا. اب سوچئے جو سب کا پریشیس ہے اس سے بھی زیادہ یہ ہے. اور پھر صرف اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہے، جو خزانے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کے خزانے ہیں یا سونا ہے زمین میں، یا کچھ بھی دنیا اور ما فیہا جو اس کے اندر ہے، ہر چیز سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں. اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور ان 2 رکعتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو فجر کے لیے بر وقت اٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر صرف اس ایک حدیث کو آپ کہیں جا کر ڈسکس کریں، اور اس وقت آپ چپ کر کے بیٹھے اور بولنے کا وقت بھی اتنا نہیں ہے، لیکن کسی بھی گیدرنگ میں اگر آپ سوال کریں کسی کہ آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا لگتی، پھر دوسرے سے پوچھے، پھر تیسرے سے، پھر اسی طرح یہ ایکٹیویٹی کر کے پھر ان کو سوچوائیں کہ اس سے بہتر ہے 2 رکعتیں. یعنی اتنا بڑا خزانہ ہمیں مل جاتا ہے اس وقت، اتنا بڑا اجر، اتنی بہترین چیز. تو ظاہر ہے کہ جو اچیور ہوتا ہے، جو صبح صبح اتنا سب کچھ پا لیتا ہے
اپنا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اجر بھی لے لیا، اس کی صبح کیسے ہوگی جو اس احساس کے ساتھ اٹھے؟ اور اس کی صبح کیسے ہوگی کہ جو نہ تہجد میں اٹھا، نہ اس نے یہ دعا پڑھی اور نہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور نہ ہی اس پر اس کا یقین ہے کہ وہی آگے بڑھاتا ہے، وہی پیچھے کرتا ہے، اور نہ پھر فجر ڈھنگ سے پڑھی، تو اس کی زندگی کیا زندگی ہوگی؟ اس میں کہاں سے سکون اور کہاں سے خوشی ہو سکتی؟ اصل میں ہماری اپروچ مٹیریلسٹک ہوگی نا، اگر ہم آخرت اورینٹیڈ اور اس پوائنٹ آف ویو سے اس حدیث مبارک کو دیکھیں تو جیسے فرمایا گیا کہ آخرت میں تمہیں عذاب سے اگر زمین بھر سونا بھی تم صدقہ کرو تو تمہارے کام نہیں آئے گا، تو اگر اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ واقعی جتنے بھی خزانے ہیں وہ ہمارے اس وقت کام نہیں آئیں گے جتنی یہ 2-3 منٹ کی عبادت۔ بالکل صحیح۔ پھر نماز فجر پڑھے بغیر سوئے رہنا۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنه، صحیح البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی نجاست ہے اس کے اندر۔ اب دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور دوسرا وہ جو بغیر پڑھے آ رہا ہے اور سویا رہا ہے، تو ان دونوں کی کیفیت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، تو اس دوسرے شخص سے خیر کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے تھے۔ نماز فجر کے بعد ذکر الہی۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس حسنا، صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ کیا کرتے تھے بیٹھ کر؟ جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کا وقت کیا ہے؟ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے بات، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں ایاک نستعین دیکھتی ہوں سورج نکلنے کے بعد، تو ان کو پڑھنے کا اصل وقت سورج نکلنے سے پہلے تک کا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن اصل وقت وہی ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لی جائے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی یعنی اشراق، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ تامتن 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 یعنی 3 بار یہ بات دہرائی تاکہ شک نہ ہو کسی کو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کتنے لوگوں کو عمرہ کرنے کا شوق ہے؟ سب کو شوق ہے۔ اگر وہاں نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا اجر و ثواب سے، آپ روز کمائیں ثواب۔ نیکی کمانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو وہ ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور ہمیں تو صفائی کرنی ہوتی ہے اور ہمیں تو ناشتہ دینا ہوتا ہے، اور اتوار کے دن گھر والے سو رہے ہوتے ہیں نا، ناشتہ تو نہیں مانگتے، اس دن آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جیسے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی طرح کے جو بھی ذکر اذکار ہیں، اگر ہر روز عمرہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ تو کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ عمر ابن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا آتا قسم کے لوگ سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کے مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں، یعنی جو سورج نکلنے کے وقت میں اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، ذکر نہیں کرتے، خواہ وہ سو رہے ہوں، خواہ وہ باتیں کر رہے ہوں، خواہ وہ ادھر ادھر کے ہنگاموں میں مصروف ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، یا ویسے ہی غفلت میں نہ کریں۔ کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ اگر 4 لوگ بھی کہیں اکٹھے ہیں تو وہ صبح دنیا بھر کی باتیں شروع کر دیتے اور گھروں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوا تھا، کوئی کسی کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جہاں خاص طور پہ بہت سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ تو ان اوقات میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ایک ادب اور تمیز سکھائیے کہ یہ وقت سوشلائزنگ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا ہے، اور اس میں بلند آواز سے بولنا، چیخنا چلانا اور اللہ کے ذکر کو بھول جانا یہ پسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہاسٹل میں بھی رہتے ہیں، تب یہ نہیں کہ صبح ہو گئی اور اب پھر آپ چہچہانا شروع کر دیں،
پرندے جو چہچہاتے ہیں نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوق لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، یا تو قرآن مجید کی تلاوت کریں یا پھر باقی جو بہترین اذکار بتائے گئے ہیں. وہ اللہ کے ذکر کا ایک کارڈ بھی ہے نا، اس میں بھی کچھ اذکار لکھے ہوئے ہیں. اگر انسان کو بھول جائے سیکوینس یا ترتیب یا کسی وجہ سے، تو ان کو اپنے سامنے لٹکا بھی سکتے ہیں، چپکا دیں کہیں یا دیکھ کے پڑھ لیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ان اوقات میں ذکر کی پابندی کرتے ہیں وہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے نا صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو صالح کے سوا یہ پابندی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے یا کوئی اچھا کام کرے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا جائے. یہ بھی اتنی بڑی نیکی. تو صرف یہ کمپنی اختیار کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی جب کمپنی اختیار کی جائے گی تو کیا ہوگا، وہ دوسروں کو بھی اس کام پر لگا دیں گے. کون ہے وہ لوگ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں. یعنی اس وقت ان کے ذکر میں اور کثرت ہو جائے، کیونکہ دن بھر کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو شام میں پھر انرجی لو ہونے لگتی، تو کہ بہت ایکٹیولی آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے، تو پھر انسان کو ذکر میں ایک خاص قسم کو سکون بھی ملتا ہے، ایک تسلی ہوتی. تو کس قدر فضیلت ہے ذکر کی. کیا کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنانے کے لیے، اگر باقی گھر والے نہیں ہیں پابند؟ کیونکہ ابھی جو کچھ 6 دن سے پڑھ رہے ہیں ہم، یہ اب ویکنڈ پہ جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کتنی پابندی ہوتی ہے ان سارے اذکار کی. یہ کچھ لوگ جب ان کو ایک خاص ٹائم ٹیبل کا پابند کیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی اس سے چھوٹتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. تو گھر جاتے وقت اپنے ویکنڈ کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس میں آپ کنسسٹنٹ ہو، جو تسلسل کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ مجبوری ہو سکتی ہے گھر والوں کی کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو اب آپ مسلح پہ تو نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ کے ہسبینڈ کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو آپ کو ناشتہ بنانا ہے یا لگانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، یا آپ کو خود یہاں پر آنا ہے تو آپ کو جلدی ہے نکلنے کی. آپ میں سے کئی لوگ فجر کی اذان کے بعد نکل آتے ہیں کہ جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو سے آتے ہیں. تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ کھانا بناتے وقت ذکر کرتے رہیں، سفر میں آتے وقت آپ ذکر کرتے رہیں، اور یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کو صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کریں. اگر بیٹھ کے نہیں کر پا رہے تو جو بھی کام آپ کے حصے میں ہے یا ذمہ داری پہ ہے اس کام کے دوران بھی ذکر کرتے رہیں، خواہ وہ صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، لیکن ان اوقات کو ذکر کے لیے خاص کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کے اذکار مغرب کی اذان سے پہلے ہو جانے چاہیے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شام کی دعاؤں کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. قیلولہ، قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ دوپہر میں ہلکی نیند لینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم. اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے، یعنی چھوٹے بچے بھی. نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے یعنی اوپر پہنا جانے والا بھاری لباس قیلولہ کے لیے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں، یعنی آرام کے وقت ہیں. تو قیلولہ کے بارے میں ہم آیت سنتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات. تو نیند چونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی، اور کتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ بھی ساتھ ہی سکھا دی کہ کون سے وقت آرام کے ہیں اور کون سے وقت پردے کے ہیں اور کون سے وقت ذکر کے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں. اگر ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ایک نہایت مہذب اور سویلائزڈ قوم بن جائیں. عربی کا مشہور مقولہ ہے، تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو. یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چلنا چاہیے رات کے کھانے کے بعد، اور کچھ نہ کچھ ضرور لیٹنا چاہیے دوپہر کے کھانے کے بعد. دوپہر کے کھانے سے مراد کوئی بہت بڑا لنچ نہیں ہے کہ جس میں انسان بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھائے اور پھر جی بھر کے سوئے.
یہ مومن کی روٹین نہیں ہو سکتی. بہترین نمونہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کیا کھانا ہوتا تھا, آپ کا لنچ کیا ہوتا تھا اور کتنا ہوتا تھا. اکثر تو آپ روزے سے ہوتے تھے, اور جو ہوتا بھی تھا تو اس میں کبھی چند کھجوریں لے لی یا چھوٹی موٹی کوئی چیز کھا لی. تو ہمارے ہاں جو لنچ کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے. تو اس میں کوئی بھی سنیک آپ لے سکتے ہیں, کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں. قیلولہ کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو. قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. میں نے اس لیے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر آپ عمل کریں گے تو یہ پڑھیں, تو شیطان کی مشابہت یا پیروی تو نہیں کرنی نا. لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سیدنا انس کہتے ہیں ان ام سلیم كانت تبسط للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نتعا فيقيل عندها على ذلك النتع. ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی بچھونے پر قیلولہ فرماتے تھے, یعنی باقاعدہ لیٹتے تھے. سلف صالحین کا طرز عمل. صاحب بن یزید کہتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ یمر بنا نصف النہار او قریبا منہ فیقول قوموا فقیلوا فما بقی فللشیطان. سیدنا عمر دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو, اب جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے. سیدنا عمر سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے. جب سایہ ڈھل جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے قوموا فما بقی فہو للشیطان, اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو, اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے, یعنی سب کو زبردستی قیلولہ کرواتے. سیدنا انس فرماتے ہیں ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعے کے بعد قیلولہ کرتے تھے. سیدنا انس کہتے ہیں وہ لوگ صحابہ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کیا کرتے تھے. عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کان ابی ینام نصف النہار شتاء کان او صیفا لا يدعها ويأخذني بها. عبداللہ بن احمد کہتے ہیں میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے, سردی ہو یا گرمی وہ کبھی اسے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کے لیے مجھے بھی لے جاتے تھے, یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی کروانا ہے. اور اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کو آرام کرنے کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے. وہاں کا قیلولہ اور بھی مزے کا ہوگا. اب یہ تو تھی احادیث کی باتیں. اب دیکھتے کہ ان کو سن کر آپ کتنا عمل کے لیے تیار ہوئے. اب کچھ اور فائدے آپ کو بتاتی ہوں. قیلولہ کو انگریزی میں پاور نیپ کہتے ہیں. پاور نیپ تو کہا جاتا ہے کہ پاور اپ ود اے پاور نیپ, یعنی پاور نیپ لے کر اپنے آپ کو پاورفل بنائیں. کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بہترین دماغ والے افراد جیسے آئنسٹائن ہے, ونسٹن چرچل اور ایڈیسن وغیرہ کا یہ معمول تھا کہ وہ لازماً قیلولہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تو ہم نے پڑھ لیا, لیکن نان مسلمز میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے دماغی کام کیے ہیں انہوں نے قیلولہ ضرور کیا ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ قیلولہ سے قوت ادراک بڑھ جاتی, یعنی انسان کی پرسپشن اچھی ہو جاتی. پھر اسی طرح صبر اور برداشت کی قوت بڑھ جاتی. جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں ان کے اندر صبر و برداشت بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیکس ہوتے ہیں, سٹریس ختم ہوتا ہے, مجموعی طور پر صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. قیلولہ کتنا کیا جائے؟ 15 سے 30 منٹ تک, یعنی میکسیمم 30 منٹس. 15 منٹ بہت اچھے ہیں. اگر 15 نہ ملے تو 5 سے 10 منٹ بھی کیا جا سکتا. اگر 10 منٹ بھی نہ ملے تو کم از کم 5 منٹ شٹ ڈاؤن, ہر چیز بند اور خاموشی. امریکہ میں کرونک ہارٹ ڈیزیز مردوں اور عورتوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے. کہتے ہیں کہ دن میں درمیانی حصے میں قیلولہ کرنے سے دل پر سٹریس کم ہوتا ہے تو ہارٹ کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. ہمارا جسم سرکیڈین ردم کو فالو کرتا ہے اور چینی طب کے مطابق دوپہر دل کے لیے پیک آور ہوتے ہیں. دوپہر کا وقت دل کے لیے پیک آور ہوتا ہے. دل کو مضبوط رکھنے کے لیے اس وقت آرام کرنا فائدہ دیتا ہے. اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز 30 منٹ قیلولہ کرنے سے انسان کے دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یعنی جو لوگ آدھا گھنٹہ آرام کرتے ہیں دن کو, ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی. پھر دفتری اوقات میں یا اسکول میں, کالج میں کیسے قیلولہ کیا جائے؟ اب آپ کہیں گے ہم سب تو یہاں ہوتے ہیں, 2 بجے تک تو کلاس چلتی ہے, پھر قیلولہ کب ہو؟ کیا خیال ہے؟ بریک ٹائم پر. کہتے ہیں کہ جو ورکر کام کے دوران 20 منٹ ریسٹ لیتے ہیں وہ زیادہ قوت کے ساتھ دوبارہ کام کر سکتے ہیں. کچھ کمپنیاں اب کام کے دوران قیلولہ کرنے کو انکریج کر رہی ہیں. اگر کسی کو کام کے دوران 5 منٹ بھی مل جائے تو صرف آنکھیں بند کر لیں, اس سے بھی سٹریس کم ہو جائے گا اور کام کرنے کے لیے جو توانائی چاہیے اس میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی آپ جیسے بیٹھے ہیں
بیٹھ کر اپنے آگے جو آپ کے بینچز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ان پر بھی سر رکھ کر 5 منٹ کے لیے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے کیلولا کر لیں. اچھا، اب اس وقت 1:10 ہوئے ہیں. میں 5 منٹ آپ کو دیتی ہوں، آپ کیلولا کریں. ٹھیک ہے؟ اب کیسے کریں گے؟ جس کے پاس لیٹنے کی جگہ ہے وہ تو لیٹ جائے، اور جس کے پاس لیٹنے کی جگہ نہیں ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کو اپنا تکیہ بنا کر اپنی گود میں سر رکھ لے. لائٹس آف کر دیں. کھانا کھائے بغیر بھی کیلولا ہو سکتا ہے، روزے کے دن میں بھی کیلولا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، جتنا ریلیکس ہو سکتے سارے مسل ڈھیلے کر لیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں، اور مکمل خاموشی. آنکھیں بند کر لیجئے. ہم اپنی باتوں میں سے، اپنے کھانے کے وقت کو کم کر کے، ہم اپنی اور مصروفیات میں سے صرف 5 منٹ بھی اگر ہر چیز بند کر دیں، لائٹس بھی بند کر دیں، باتیں بھی، شور ہنگامہ سب کچھ، اور اس کے بعد اگر آپ اٹھیں تو انرجیٹک بھی فیل کرتے ہیں، اور جو 5 منٹ آپ کے وہ گئے ہیں نا اس کام میں، اس سے زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں بعد میں. آپ بچوں کو بھی کرانا چاہیے. شیطان کیلولا نہیں کرتے، تو جب بچے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہائپر ہوں گے. ہم نے سنتوں کی پیروی چھوڑ دی ہے نا. جی کوئی بات نہیں، دل میں ذکر کرتے رہیں، لیکن اگر کچھ ورک کر بھی رہا ہے نا، آپ کا دل جو ہے وہ اس وقت ریلیکسنگ پوزیشن میں ہے، اور باقی اعضاء بھی، آنکھیں بھی، کھچاؤ کم ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں اسکول میں تھی اور میرے کلاس 2 میں، وہ ہماری جو ٹیچر تھی نا، وہ ضرور ہمیں 5-10 منٹس کے لیے کہتی تھی کہ اپنے سر رکھیں، اور پھر وہ اس میں کہتی تھی ابھی آپ کو نا سٹارز نظر آئیں گے تھوڑی دیر میں، اگر آپ تھوڑی دیر بند رکھیں گے پھر آپ کو سٹارز نظر آئیں گے. تو ہم اس شوق میں بند کر لیتے تھے کہ بچے بہت ریسٹلیس ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ریسٹ کر سکتے. لیکن اگر ہمیں کوئی وعدہ کرے اس طرح کا، اور واقعی وہ آنکھوں میں امیجز تو پھر ظاہر بننے لگ جاتے، جو بھی آپ سوچیں گے وہ آپ کو امیج نظر آئے گا. اب دیکھیں، اب بلو کلر کے سٹارز ہیں، اب ریڈ والے ہیں، اب یلو ہیں، اچھا کس کو گرین بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہم فوکس کر رہے ہوتے تھے اس چیز پہ کہ مجھے تو گرین نہیں نظر آ رہا. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹائم کے بارے میں ہمارا جو پرسپشن ہے وہ غلط ہو گیا، اور اس وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. ابھی یہ 5 منٹس تھے، یہ کتنے لمبے تھے. مجھے سب سے زیادہ یہ فیل ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے ہمیں دھوکے میں پڑے ہوئے کہ 24 آورز ہمیں کیوں کم لگتے ہیں. اگر 5 منٹس اتنے لمبے ہیں تو پھر تو 24 آورز تو بہت زیادہ ہیں. اور پھر مجھے لگ رہا تھا کہ جن لوگوں کی ٹائم کے پرسپشن ٹھیک ہے وہی پھر ہائی اچیورز ہیں. بالکل استاذہ، یہی بات مجھے بھی فیل ہوئی کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ میں کیا کیلولا کرنا، اور اس لیے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن ابھی 5 منٹ اتنا یعنی مناسب ٹائم لگا ہے، یعنی اگر ہم 5 منٹ کو اس مقصد کے لیے یوز کریں تو ہم بہت اچھا یعنی ریلیکس ہو سکتے ہیں اور فریش ہو سکتے ہیں. بالکل. میں روزانہ کلاس میں آنے سے پہلے 5 منٹ کا کیلولا کر کے آتی ہوں، اور میں اتنی کام ہوتی ہوں، پھر چاہے اس سے پہلے میں کتنی اسٹریسفل میٹنگز کر رہی ہوتی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں، لیکن صرف وہ 5 منٹ مجھے کلاس کے لیے بالکل تازہ دم کر دیتے، جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. مجھے لگتا ہے مجھے ایک نیا دن مل گیا ہے. یعنی اس کے بعد اگر آنکھ کھول کے میں آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ another day، پھر شام تک فریش ہوتی. The pineal gland also secretes melatonin when there is darkness. So maybe there's hikmat in this sunnah of having a little break of darkness when the day is having so much of light. بالکل. تو آپ اپنی کلاسز کے بیچ میں اسی طرح لائٹس آف کر کے 5 منٹ، ورنہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے. بریک میں 5 منٹ کہیں بھی لیٹ جائیے. اگر تھوڑا سا لیٹ جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ میں خون آتا ہے تو اور بھی زیادہ آپ فریش فیل کرتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ چائنا میں بچوں کے اسکول میں اس طرح کے ڈیسک بنائے گئے ہیں کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کیلولا کریں. سنتیں ہماری ہیں اور عمل کوئی اور کر رہا ہے. جی الحمدللہ. دیکھیے ٹائم ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ بیگ پیک کرتے ہیں نا، تو ایک بک رکھ لی، یہ رکھ لی، پھر اس کے بعد وہ پینسل ہوتی ہے، پھر شارپنر کوئی چیز، تو آپ کیسے رکھتے ہیں؟ اس سوراخ میں گھسا دیا، ادھر سے پیک ہو جاتا ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں نا ہمارے، اس میں یہ ساری چیزیں اگر آپ ایڈجسٹ کر لیں تو ان 24 گھنٹوں میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈویبل ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ بڑے کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن اگر وہ یہ سارے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہیں، اور کیلولا بھی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، پاسبل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا بہت سا وقت لغو میں گزر جاتا ہے جس کا ہم لحاظ ہی نہیں رکھتے. خود بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور بعضوں کا دوسروں کا بھی وقت چراتے ہیں، ان کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو بھی یوز لیس وین ٹاک میں الجھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر پروڈکٹیو نہیں ہوتے.